السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دوست رابطہ کرتے ہیں استخارہ کے بارے میں، ہمیں کوئی ایسا استخارہ بتایا جائے، ایسا کوئی مجرب عمل بتایا جائے کہ جس معاملے میں ہم عمل کر رہے ہیں، جس معاملے میں ہم استخارہ کریں، خواب میں اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ظاہر ہو جائے، خواب میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سا عمل عرض کرتا ہوں، جس کے کرنے کی برکت سے واضح طور پہ آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے ایک دو باتوں کی وضاحت کر دوں۔ یہ استخارہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہم مسنون استخارہ کریں، اور مسنون استخارے کی عربی عبارت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھیں اور اس کے بعد یہ مسنون دعا پڑھیں، اور یہاں پر لفظ ھذا الامر آ رہا ہے، جہاں پر اپنے معاملے کی، اپنے مقصد کی نیت کریں۔ یہ تو ہے مسنون استخارہ۔ ایک اور بات کی وضاحت میں کر دوں جو ہمارے اندر غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے، بعض دوست رابطہ کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم نے 5 دن استخارہ کیا، 7 دن استخارہ کیا، 11 دن استخارہ کیا، مگر خواب کے اندر کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملا، خواب کے اندر کوئی حقیقت نہیں بتائی گئی، خواب ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ ان 2 باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ، استخارہ کرنے کے بعد سونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کی دعا پڑھی، پھر کوئی کام آ گیا، ہم کام میں مصروف ہو گئے، سو نہیں سکے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ کے بعد سونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور خواب کے اندر واضح طور پہ کوئی چیز آ جانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی خواب آ جائے کسی کو اور حقیقت ظاہر ہو جائے، یہ الگ بات ہے، مگر استخارہ میں خواب دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں، اور سونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارہ میں یہ ہے، اگر کوئی شخص مسنون استخارہ کرتا ہے، مسنون استخارہ کرنے کے بعد خواہ وہ استخارہ کاروباری ہے کہ آپ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ نے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مسنون استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد اب جس معاملے میں آپ نے استخارہ کرنا ہے، اگر آپ کا رجحان اس طرف چلا جائے اور آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ مطمئن ہو جائے کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، تو وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ کام آپ کر لیں۔ اور استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ مذبذب کا شکار ہو جائیں اور آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کام آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کام کی طرف آپ قدم نہ بڑھیں۔ اور وہ استخارہ جو اب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، یہ بہت مختصر استخارہ ہے اور بارہا کا مجرب ترین استخارہ ہے۔ وہ یہ کہ بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، یا ہادیو، یا خبیرو، اخبرنی، یا مبینو، 313 مرتبہ پڑھیں اور اپنی حاجت کی دعا کریں۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ پاک اس طرف ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی فرما دیں گے۔